کیا آزاد کشمیر میں حکومتی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر کی بلاول بھٹو وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات۔ کیا وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کی حکومت چلی جائے گی؟ اس سلسلے میں بیرسٹر سلطان کس طرح کی لابی کرنے جا رہے ہیں اور کیا وزیر اطلاعات کے ساتھ رفیق نیر جو ہیں ان کے ساتھ جو بیرسٹر سلطان ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ چیز ممکن ہو سکے گی؟ اور کیا ایسے ممکن ہے آزاد کشمیر کے آئین کے اندر کہ ایک شخص جو منتخب ممبر اسمبلی بھی نہیں ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل کرے اور اپنی ہی جماعت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم کو فارغ کرنے کے لیے کوشش کرے؟ آج آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کے حوالے سے پھیلی خبروں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ جس کی آبادی تقریباً 50,05 ملین ہے، اس میں سے 1.5 ملین لوگ بیرونی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اس چھوٹے سے خطے کی جتنی آبادی ہے، اس کے اندر ٹوٹل جو 52 ممبران اسمبلی ہیں جو مخصوص نشستوں سے بھی ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس اسمبلی کی کل 52 سیٹیں ہیں اور ان 52 سیٹوں میں سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر فائز ہونے کے لیے 26 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو تقریباً 27 سیٹیں جو ہیں وہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے پاس ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس 13 سیٹیں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پاس 6 سیٹیں ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے پاس 1 سیٹ ہے جو اس وقت حکومت کی اتحادی ہے، اور جے کے پی پی کی 1 سیٹ ہے جو اپوزیشن میں ہے۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے کے پی پی کو ملا کے اس وقت 20 سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں اور تقریباً 32 سے زائد جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 7 سیٹیں جو چاہیے اپوزیشن کو عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے، تو اس مقصد کے لیے وہ کس طرح سے لابی کریں گے اور 7 سیٹیں ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کیسے مل سکتی ہیں؟ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آزاد کشمیر کے اندر ایک انہونی ہوئی باقی تمام سیاستدانوں کے لیے جب وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا تو یہ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا۔ پھر کچھ عرصہ وہ چلی ان کی حکومت اور پھر اپنی ہی حکومت نے، اپنی ہی پارٹی نے یعنی کہ اپنی حکومت ختم کر دی اور اسی جماعت سے پاکستان تحریک انصاف سے تنویر الیاس صاحب جو تھے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے۔ اب جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں تو ان سے بے شمار لوگ تنگ ہوئے اور ان کو یہ بھی ہوا کہ یہ جو بڑے برادریوں کے قبیلوں کے لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے اور تنویر الیاس صاحب جو سرمایہ دار تھے وہ آگے آ گئے۔ یہ انہونی کیسے ہو گئی؟ اب پچھلے چند ماہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اپوزیشن جو ہے، جس طرح سے پاکستان میں پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، کچھ لوگ حکومتی جماعت سے تحریک انصاف سے توڑ کے اپنے ساتھ ملائیں اور عدم اعتماد کر کے تنویر الیاس صاحب کو فارغ کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ بے شک 13 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 6 نون لیگ کے پاس ہیں، ایک جے کے پی پی ہے ان کے پاس 20 سیٹیں، اور جو 7 سیٹیں پی ٹی آئی کے اندر سے فارورڈ بلاک بنا کے کوئی بھی شخص اگر لے آئے گا تو وہ اپنے آپ کو انہی 7 لوگوں میں سے ایک شخص جو ان کو لیڈ کرے گا، فارورڈ بلاک جو بنائے گا، تو اس کو ہم وزیر اعظم بنا دینے کے لیے بھی رضامند ہیں۔ اور اس بات کے اوپر چودھری یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، تمام لوگوں کی جو بات تھی وہ طے ہو چکی تھی، لیکن نون لیگ کے اندر سے جیسے طارق فاروق صاحب اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں اور بے شمار لوگ، ان کو لگتا تھا کہ ابھی عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملنا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سے اب چونکہ ابھی بھی ان کو 7 سیٹیں چاہیے اور حالیہ 3 دن پہلے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور سابق آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور اس وقت صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ صاحب کی موجودگی میں بلاول بھٹو سے ان کے وزارت خارجہ کے دفتر میں ملاقات کی۔ ان کی یہ تصویر بھی منظر عام کے اوپر آئی اور اس میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ بیرسٹر سلطان صاحب چونکہ صدر آزاد کشمیر اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں تو ان کے ساتھ کشمیر کے معاملے کے اوپر بات چیت ہوئی، لیکن صحافتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی یہ ایسے ہی نہیں تھی، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ حکومتی تبدیلی اور عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے تو اس سلسلے کی یہ کڑی تھی، اور بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے 8 سے 10 چونکہ ان کی برادری بڑی ہے
وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر رہے, تو وہ کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے توڑ کے گروپ بنائیں گے اور اس گروپ کی شکل میں عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے, پھر وہ وزیر اعظم نہ بن سکے, جب وہ وزیر اعظم نہ بنے تو پھر ان کو صدر آزاد کشمیر بنا دیا گیا, جب صدر آزاد کشمیر بنے تو اس سے قبل ان کو اپنی سیٹ چھوڑنا پڑی, جب سیٹ چھوڑی تو ضمنی الیکشن ہوا, پھر ان کے بیٹے یاسر سلطان وہاں سے جیت گئے. تو بیرسٹر سلطان صاحب تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر بھی الیکٹڈ نہیں ہے, اسمبلی کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے, چونکہ یہ صدر آزاد کشمیر ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور کے اوپر سامنے لے کے آئیں جو عدم اعتماد موجودہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے خلاف آئے گی. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, لیکن میں اس کے حوالے سے آپ کو بریف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ جیسے ماضی کے اندر, چونکہ وہ سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا جس طرح سے اب کوشش کی جا رہی ہے, مرحوم سردار عبدالقیوم خان صاحب علماء مشائخ کی خصوصی نشست ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے وہ منتخب ہوئے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. یہ بات تو یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, رفیق نیر جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر وزیر بنے اور اس اسمبلی کا حصہ بنے ہیں, منتخب ممبر اسمبلی ہیں, ایک طرح سے ان کو ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا اسپیشل سیٹ کے اوپر. بیرسٹر سلطان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ رفیق نیر صاحب آپ یہ سیٹ خالی کریں گے, میں 5 سے 7 ووٹ جتنے بھی لینے پڑتے ہیں ممبران اسمبلی سے وہ ان کو دے کے دوبارہ سے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر منتخب ہوں گے, تو اس طرح سے وہ اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے. جب یہ حصہ بن جائیں گے تو اس کے بدلے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وزیر اعظم بن جائیں گے, لیکن ایکٹ 1974 بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسے کرنا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. لیکن یہ تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ چیز ہے کہ آخر رفیق نیر صاحب وہ رفیق نیر جن کا تعلق حلقہ کھریٹا سے ہے, جن کو آپ نے پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا تھا, ان کے مقابلے میں آپ نے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کو ٹکٹ دیا, وہ جیت گئے, جو کمٹمنٹ ہوئی نو ڈاؤٹ وہ پوری ہوئی, اور آج ڈاکٹر نثار عبدالی وزیر صحت ہیں, لیکن رفیق نیر صاحب کے پاس 2-3 وزارتیں ہیں, وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. آخر وہ بیرسٹر سلطان صاحب کے لیے کیوں یہ قربانی دیں گے اور کیوں چھوڑیں گے اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ جب یہ بات چیت ہوئی بیرسٹر سلطان صاحب اور رفیق نیر صاحب کے درمیان, تو رفیق نیر صاحب نے یہ شک رکھی کہ آپ مجھے حلفاً بیان حلفی لکھ کے دیجئے کہ جس صدر آزاد کشمیر کی نشست آپ جو چھوڑیں گے وہاں پہ مجھے صدر بنائیں گے, پھر میں آپ کے لیے یہ قربانی دے سکتا ہوں, پھر آپ الیکٹ ہوں, جو مرضی چیزیں ہوں, پھر وزیر اعظم بنے تو پھر میں اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب ان کو لکھ کے دے دیں کہ آپ کو صدر آزاد کشمیر بنایا جائے گا, اور پھر وہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں اور پھر یہ ممبران اسمبلی سے ووٹ لے کے منتخب ہو جائیں اور پھر اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور کے اوپر سامنے لے کے آئیں. اگر ایسے ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کے اندر قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں, کیا ایسا ہو سکے گا یا نہیں؟ اگر بیرسٹر سلطان صاحب خود پہلے سے اس چیز کی ان کو ضرورت نہ ہوتی, وہ منتخب ممبر اسمبلی ہوتے, اسمبلی کا حصہ ہوتے اور پھر یہ لابنگ کرتے اور پھر تحریک انصاف کی اپنی ہی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے, تو ان کے لیے آسانیاں تھی. لیکن اب چونکہ یہ براہ راست عمل وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس عمل کے دوران ان کے لیے کافی پیچیدگیاں ہیں, اور اس میں اپنے ہی قریبی ساتھی رفیق نیر صاحب فرض کریں مان بھی جائیں تو پھر آگے بھی ان کے لیے کافی مشکلات رہیں گی. اب اپوزیشن جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ سے چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے کوئی اور وزیر اعظم بن جائے, ہم نے موجودہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کو ہر صورت فارغ کرنا ہے. انہوں نے پہلے بھی کوشش کی, اب بیرسٹر سلطان جو کہ انہی ہی کی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اس وقت صدر آزاد کشمیر ہیں, وہ اس طرح سے لابی کر کے اور یہ پلان ترتیب دے کے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کے ہوں اور خود وزیر اعظم بن جاؤں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس عمل کے دوران میں دونوں کا کہہ سکتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, کرنٹ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب بھی اور بیرسٹر سلطان صاحب بھی. بیرسٹر سلطان صاحب اگر یہ کوشش کریں تو دیر از سم تھنگ بیہائنڈ, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن اس کوشش میں جو انہوں نے ملاقات کی بلاول بھٹو صاحب سے, جس میں قمر زمان قاہرہ ان کے ساتھ موجود ہیں, دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی جس کے پاس 13 سیٹیں ہیں
और फिर नून लीग भी उनकी हमायत करना चाहती है, जेकेपीपी भी उनके साथ है, और फिर 7 सीटें अगर उधर से आएंगी तो 7 सीटों वालों को ये वज़ीर आज़म बनाएंगे, या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से, जैसे कि पीपल्स पार्टी के सदर ही हमेशा से वज़ीर आज़म बने, तो वो तो चौधरी यासीन साहब अपने आप को कंसीडर करेंगे कि मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं वो कहते हैं कि मेरा इस्तेकाक है, चूँकि ये जो 13 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, ये जब मैं पार्टी का सदर था तो ये उस वक्त हमने ये सीटें जीती थी, और पाकिस्तान के अंदर अगर अपोजिशन लीडर होते हुए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो मैं आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर होते हुए वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो सकता। और ऊपर से कमर ज़मान कायरा भी उन्हीं ही के हमायती हैं। अब देखना ये होगा कि जब अदम एतमाद की ये चीज़ें होती हैं, कौन वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है अपोजिशन की तरफ से, और विद इन द पीपल्स पार्टी किस तरह से पेचीदगियाँ सामने आती हैं। मगर ये जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी कोशिश हो रही है, अगर मेंबरान असम्बली को ख़रीद के ही लाना है तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर तनवीर इलियास सबसे बड़ा ख़रीदार तो कोई नहीं हो सकता। क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए उनकी हुकूमत ख़त्म की जाए, और बैरिस्टर सुल्तान साहब की सूरत में, जो कि उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नहीं बनाया था, तो अब उनके पास ये मौका आ गया है कि मैं वो बदला भी लूँ और अपने आप को फिर से वज़ारत उज़्मा की दौड़ में न सिर्फ शामिल करूँ बल्कि मैं वज़ीर आज़म बन के दिखाऊँ। मगर बैरिस्टर सुल्तान साहब की ऐसी सूरत हाल में ऐसी कोशिश करना, कोशिश की हद तक तो ठीक बात हो सकती है, लेकिन लगता ये है कि ये एक नहायत ही मुश्किल काम होगा कि पीटीआई के अंदर से आप 7 लोग जो आपको दरकार हैं उनको तोड़ के लेके आएँ, और फिर जो खुद आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप फिर इलेक्ट ना होने के बावजूद टेक्नोक्रेट की सीट से रफ़ीक नैयर साहब के साथ डील करके आप वज़ीर आज़म बन जाएँ। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि तनवीर इलियास अभी सारी सूरत हाल में कैसे अपने जो मेंबरान असम्बली और वज़ीर हैं उनको साथ लेके चलते हैं पार्टी के लोगों को, और कैसे बैरिस्टर सुल्तान साहब अपने ही कबीले के लोगों को और अपनी पार्टी के लोगों को और अपने पुराने साथियों को अपने साथ क्या शामिल कर सकेंगे। क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिल की और बिलावल भुट्टो से जैसे उन्होंने मीटिंग की और कमर ज़मान कायरा साहब के साथ, क्या इस खेल के अंदर वो कामयाब हो सकेंगे। नहायत ही दुश्वार मामला है, लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर बाज़ इदारे चाहें तो। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इतनी लंबी चौड़ी सियासी खेल खेलने की जो कोशिश होगी बैरिस्टर साहब की तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत और ख़ुद को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जबकि वो मुंतखब मेंबर असम्बली भी नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से फिर अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में दोबारा से इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।